دنیا کی محبت کا فتنہ اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ یوں تو ہر ایک انسان دنیا کی چہار دیواری میں دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ انسان دنیا کی چہار دیواری میں اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس کے پیچھے اس کے برعکس یہ انسان ایک ایسی حقانیت اور ایک سچائی کو بھولا بیٹھا ہے، جس سچائی سے، جس حقیقت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اس سچائی، اس حقیقت کا نام اللہ رب العالمین کا اٹل قانون موت ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین کا ایک ایسا قانون ہے، اگر انسان اس کے بارے میں سوچتا رہے، فکر کرتا رہے، دنیاوی محبت اس کے دل کے اندر گھر نہیں کرے گی۔ لیکن جب دنیا کی چہار دیواری میں زندگی گزارنے والے لوگ موت سے غافل ہو جائیں گے، موت کو یاد نہیں کریں گے، وہ دنیاوی رنگینیوں، رعنائیوں اور اس کی لذتوں میں گم ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یہی سچائی ہے۔ ہم اور آپ دنیا کی چہار دیواری میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی بسر کر رہے ہوں، چاہے ہم موت کو یاد کریں یا غافل رہیں، چاہے موت کے منہ میں جانے والے کتنے افراد کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، یا اپنے ہاتھوں سے ہم نے کتنے لوگوں کو قبر تک پہنچایا ہو، اور ہم غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت ہمیں نہیں آئے گی۔ موت اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اٹل قانون ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ شاہ و گدا ہو، امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، موت جس کا وقت جب متعین ہے اس کو آ کر کے رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اور دو ٹوک لفظوں میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس چیز کی نشاندہی کی۔ بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے نقشے کھینچے ہیں۔ اگر قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ قرآن کی ان آیات پر اپنی نظر ثانی کر لیتے، اپنی نظر دوڑا لیتے، غور و فکر کر لیتے، یہ دنیاوی رعنائیاں، رنگینیاں کے دلوں کے اندر گھر نہیں کرتی۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے، کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کسی کو ہم نے ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِّتَّ، اے نبی اگر آپ وفات پا گئے، اے نبی اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ کے بعد زندگی گزارنے والے لوگ ہی زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، نہیں، دنیا کے اندر ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ موت، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی اس دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے، یہ بتلا دیجئے، جس موت سے غافل ہو کر کے تم زندگی گزار رہے ہو، جس موت سے تم چھٹکارا پانے کی چاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم ظاہر اور پوشیدہ کی جاننے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور لوگوں، جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر کر رہے ہو اس چیز کی خبر اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ وہ موت جو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گردش نہیں کرتی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے دنیا کے لوگوں، دنیا کی چہار دیواری میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے، مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے، مضبوط سے مضبوط دیواروں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو گے،
یہ موت تمہیں وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ موت کے تعلق سے رب اعلان کر رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کسی نفس کا مقررہ وقت آ جایا کرتا ہے لمحہ بھر کے لیے اسے ہم مہلت نہیں دیتے۔ اور اللہ رب العالمین خود ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر رہا ہے لوگوں، موت کا وقت اگر آ گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بھی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا ہے کل وہ کہاں مرے گا، کس حال میں اسے موت آئے گی۔ موت قرآن نے متعدد مقامات پر نقشہ کھینچا ہے۔ موت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، ہم امیر ہیں یا غریب، ہم گورے ہیں یا کالے، چھوٹے ہیں یا بڑے، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، موت کسی بھی حال میں کسی بھی وقت ہم میں سے کسی بھی شخص کو آ سکتی ہے۔ یہ پیغام قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو دیا، لیکن افسوس آج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ موت گردش نہیں کرتی ہے۔ اگر موت نے ہمارے ذہن و دماغ کے دروازے کھٹکھٹائے ہوتے، ہم دنیا کی چہار دیواری میں، دنیا کی رنگینیوں اور رونائیوں میں گم ہو کر کے زندگی نہیں گزارتے۔ اس لیے کہ جس شخص کو موت یاد رہتی ہے، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے توبہ جلد کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جس بھی حال میں اس کو رکھتا ہے قناعت کی توفیق دے دیتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، اور جب وہ عبادت کرتا ہے اس کو اس عبادت میں مزہ آیا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ موت سے غافل ہو جاتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا، انہیں اللہ رب العالمین قناعت کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ جب عبادت کرتے ہیں کاہلی اور سستی میں زندگی گزارتے ہیں، کاہلی اور سستی کی حالت میں عبادت کرتے ہیں۔ دونوں کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو تولیں، آیا ہم موت کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے ہیں، یا موت کو بھول کر اللہ رب العالمین سے بہت دور جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے اپنے تعلق سے اچھی طریقے سے باخبر ہے، لیکن کیا کریں، موت ہمارے ذہن و دماغ کے آس پاس نہیں بھٹک رہی۔ ہم دنیا کی چہار دیواری میں، دنیا کی رانائیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لذتوں اور لذشوں میں گم ہو کر کے رہ گئے۔ میرے بھائی، قرآن کا پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اس بات کا سندیش دیتا ہے، اے انسانوں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت کسی بھی لمحے میں آ سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو یہ بات بتلاتا ہوں، دنیا کے اندر سب سے باعزت اور عظیم ہستی کا نام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد، اگر دنیا کی چہار دیواری میں کسی کو بقا حاصل ہوتی، کسی کو ہمیشہ کی دی جاتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے خود یہ اعلان کیا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، اور آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ وفات پائیں گے، ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب ہم جیوت ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کو موت آنی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، موت ایک ایسا زہریلا پیالہ ہے، ہر ایک نفس کو پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر ایک نفس کو اس سے گزرنا ہے۔ جب موت برحق ہے، پھر اس موت سے غافل ہو کر کے ہم زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ موت جب برحق ہے، ہم پھر اس سے غفلت کی زندگی کیوں برت رہے ہیں؟ کیوں اس موت کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں